صلى الله عليك يا إمام الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله،
أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه، يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيدي اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، هو عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذنب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا
ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة، واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، اور زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے۔ یہ سن کے سم
کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زاغرہ قضی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، ارے لگی جو برچی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، تماچا خولی نے مارا، تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل لائے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، ارے نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل لائے، قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل لائے، رقاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، ارے تمام پسلیاں سگتے نبی کی ٹوٹ گئی، رقم کیا ہے یہ رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، اور بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے
کر، ارے میری سکینہ میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ چلی جو ضرب تو چلی جو ضرب تو فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا، ارے فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا، ارے ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا، چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا، حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے، اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا، لگی جو ضرب تو نہ نکلا لہو کا ایک قطرہ، ارے لعین غیظ میں آ کر صدائے دینے لگا، حسین جلدی بتا معجزہ یہ ہے کیسا، کہا غریب نے کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے، ارے گلے پہ میں گلا رکھ دیا ہے زہرا نے، کہا حسین نے اماں ہٹا لے اپنا گلا، مزید آپ ہو زخمی یہ ہو نہیں سکتا، گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا، گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا، صدا یہ آتی تھی سبحان ربی العلیٰ، پسر کا خون
وہاں سیدہ کی گودی میں سر حسین کٹا ماں کی گودی میں. لأفضليته ابتداء ولا لأغنيته ابتداء هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل فرت له الجباه ووحدته الشفاء الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبدلي الهاشمي صاحب التاج والمنبر والخطبة والمنبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه وخطابه بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز زہرا بنت طاہر حسین کی روح کو اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین گرامی قدر و ناظرین عزیز، آپ کی خدمت عالیہ میں قرآن کریم سے سورہ بقرہ سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سال 2 سال میں قرآن مجید کی یہی وہ آیت ہے جس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جائے، کیونکہ یوں تو عام طور سے ہم اور ہماری قوم کا لگاؤ قرآن سے بہت کم ہوتا ہے اور بہت دور ہو رہے ہیں قرآن سے دھیرے دھیرے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو توفیق اجباری سمجھ لیں یا مصلحت پروردگار سمجھ لیں کہ ہماری توفیق، ہمیں یہ توفیق ہو جاتی کہ ان آیتوں کی تلاوت کریں. ان میں سے ایک آیت یہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، کیونکہ جب بھی ہم یا کوئی بھی مومن کسی کے موت کی خبر سنتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہی آیت نکلتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس آیت کا شرف اور کمال یہ ہے، اور اس آیت کا لہجہ قرآن کریم میں یہ ہے. آپ دیکھیں آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے، میں نے ایک آیت کا ایک تھوڑا سا حصہ اور دوسری آیت کی تلاوت کی. کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب بشارت دے دیجیے ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. کیا بشارت دے دیجیے؟
الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، وہ لوگ جن کے اوپر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹیں۔ کلیہ قاعدہ زندگی کا اس آیہ کریمہ میں دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، اگر انسان صرف اسی فقرے پر، اسی جملے پر، اسی سینٹینس پر غور کر لے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم بھی آج کل حالات آپ سب کے پیش نظر ہیں، آپ نے بھی نہ جانے کتنی مرتبہ اس کی تلاوت کی ہوگی اور ہم لوگ بھی کر ہی رہے ہیں مسلسل۔ بہرحال اللہ رحم فرمائے تمام مومنین پر، تمام کائنات میں جہاں بھی بس رہے لوگ، اللہ اس وبا سے اور اس جان ساز بیماری سے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال تو اس آیت میں اللہ ہدف بتا رہا ہے کہ اگر انسان کو اس چیز کا باور ہو جائے، یقین ہو جائے اس آیت کے اوپر، تو اس کے لیے موت کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، یعنی اس آیت پہ اگر ہم کو یقین ہو جائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے گا کہ جب ہم کو اس نے بھیجا ہے تو اب اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے تب بلا لے۔ اب ہمیں شکوے کا اختیار نہیں ہے، شکوے کا حق نہیں کہ پروردگار ابھی کیوں بلا رہا ہے، ابھی تو بچوں کی شادی نہیں کی، ابھی تو حج نہیں کیا، ابھی تو زیارت نہیں کی، ابھی تو یہ نہیں کیا، ابھی تو نہیں، اس نے بھیجا ہے۔ اس کی بھائی دیکھیے بھیجنے کا کانسیپٹ کیا ہے، جب کوئی کسی کو بھیجتا ہے تو وہ اسی اعتبار سے اس کو بھیجتا ہے، اور اگر بھیجنے والا بلا لے تو واپس آنے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ کہ ہم نے آپ کو کسی کو بھیجا، ہم نے کہ آپ فلاں کام کے لیے چلے جائیں، اور پھر ہم نے بلا لیا واپس، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں ہم بھیجیں اور آپ بغیر بلائے اگر واپس آ جائیں تو یہ مشکل رکھتا ہے۔ لیکن یہ جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اس سے پیغام اور میسج یہی مل رہا ہے کہ جب ہم کو اللہ نے بھیجا تو جب بھی وہ بلا لے، اب اس کی مرضی ہے، چاہے بچپن میں بلا لے، چاہے جوانی میں بلا لے، چاہے ضعیفی میں بلا لے۔ لیکن ہاں بغیر بلائے جانا، یعنی ابھی اس نے بھیجا ہے اور ہمیں بلایا نہیں اور ہم واپس پلٹ جائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ شاید اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام کی گئی ہے، اس لیے کہ آپ کو جانا کب ہے، جب اللہ بلائے تب جانا ہے، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ نے جب بھیجا ہے ہم کو، تو اب جب وہ بلائے گا تب جانا ہے۔ ہم یہ جو خودکشی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بھی بلایا نہیں اور ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تو رحم پروردگار ہوتا ہے، نہیں تو اگر اللہ کا رحم نہ ہو تو شاید ہم موت و حیات کے درمیان لٹکے رہ جائیں اور ایک تیسری صورت ہو جائے۔ لیکن اللہ اس عالم میں بھی اپنے بندے پر رحم کرتا ہے کہ جسے موت کی وادی تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ آیت بتا رہی کہ جب بھی اللہ نے، جب تمہیں اللہ نے بھیجا تو جب بھی وہ بلائے گا تمہیں اس کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے، اپنی مرضی سے نہیں جانا، اس کی مرضی سے جانا۔ اور اسلام یہیں سے میسج دے رہا ہے۔ دیکھیے ہم بھی موت دیکھیے دو ہوتی ہے، ایک تو اللہ نے ہم کو بلایا ہے اور ایک ہم اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ آپ کو اپنی مرضی سے مرنے کا حق نہیں ہے، جب ہم چاہیں گے تب آپ کو بلائیں گے۔ اور یہی سے یہ اسلام پیغام دے رہا ہے کہ جو اسلام اپنی مرضی سے مرنے نہیں دیتا ہے، وہ اسلام اپنی مرضی سے جینے کیسے دے دے گا؟ اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کچھ قوانین دے گا، کچھ بیسس دے گا، کچھ طریقے دے گا کہ دیکھو اس طریقے سے گزارنا ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ نے ہم کو بلایا ہے تو اس کی طرف جانا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ عیبدار بات ہے کہ کوئی کسی کو بھیجے اور بغیر بلائے وہ واپس پلٹ آئے۔ حق کیا ہے کہ جب تک اسے بلایا نہ جائے تب تک نہ پلٹے۔ یہ کانسیپٹ ہے، اگلی کانسیپٹ ہے۔ آپ کو کسی نے اگر کہیں بھیجا ہے تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ بلائے تو واپس آئیے، لیکن اگر نہ بلائے تو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جاتے نہیں، چونکہ آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب اگر کوئی نبی کے بھیجنے پر گیا اور بغیر بلائے واپس آ گیا تو اس نے وفاداری کا تقاضا نہیں پورا کیا۔ صلوات پڑھنے تو یہ آیت ایک عقیدے کی آیت ہے کہ جس کے اوپر اگر ہمارا عقیدہ ہو جائے تو یقین ہو جائے تو ہمارے لیے ایک حد تک مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ کیا فرمایا کہ اچھا دیکھیے اس آیت کا ایک رخ بھی بتا رہا ہے، ایک عجیب رخ ہے۔ وبشر الصابرین، اس آیت کی حقیقت میں بھی آپ کی خدمت میں
تفسیری حوالے سے بیان کروں، وبشر الصابرین، بشارت دے دیجیے صبر کرنے والوں. کون ہے وہ؟ الذین اذا اصابتہم، وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر مشکل آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے. دیکھیے یہ آیت کا لہجہ، یعنی آیت خود بتا رہی ہے کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ یہ کسی کا کہنا ہے جس کو قرآن کی آیت بنا دیا گیا. کیا کہہ رہا ہے قرآن کی لفظیں کیا ہیں؟ کہ وہ لوگ کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ ایسا کہتے ہیں، اور اسی کو بعینہ ہی قرآن میں ذکر کر دیا گیا. اب جب آپ اس کی تفسیر میں جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ احد میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک سے پہلے یہ جملہ نکلا ہے. جب حضرت حمزہ، چونکہ آج ان کی بھی وفات کی تاریخ، حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد امیر المؤمنین کی زبان سے یہ جملہ، یہ فقرہ ادا ہوا ہے، اس کے بعد قرآن کی آیت بن گیا ہے. پہلے قرآن کی آیت نہیں، چونکہ قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا. قرآن کا یہ جملہ بتا رہا ہے، خود یہ جملہ کسی اور کا ہے جس کو قرآن کوٹ کر رہا ہے. تو میں کیا کہوں، سلی کی فضیلت اور سلی کی بلاغت پہ نثار ہو جایا جائے کہ جس کے لفظوں کو چن کے قرآن اپنی آیت بنا دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. تو یہ میرے عزیزوں، یہ عظیم عقیدہ ہے. اگر اس کے اوپر ہم نظر رکھیں اور اتنی تلاوت کریں، لیکن صرف قرآن کی تلاوت کا ثواب تو ہے، فائدہ ہے. آپ بغیر سمجھے بھی اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو صرف ان الفاظ کا دہرانا بھی ثواب رکھتا ہے، لیکن اس میں بھی شرط و شروط ہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت پر بھی عقیدہ رکھیں. لیکن اصل جو ہم سے طلب کیا گیا ہے وہ صرف تلاوت نہیں طلب کی گئی، بلکہ تفکر اور غور اور فکر طلب کی گئی. سارا مسئلہ غور اور فکر کا ہے. جتنا ڈیپلی جا کے اس کے معنی پر غور کریں گے، اس کے لفظ پر غور کریں گے، قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اتنا زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے قرآن، اور اتنا زیادہ ہمارے لیے ہدایت ہے قرآن. اب یہی لفظ، یہی جملہ ہم لوگ سینکڑوں بار پڑھ رہے ہیں، اور ان ایام میں تو کچھ زیادہ ہی، کیونکہ آپ سب واقف ہیں ان ایام سے، کچھ زیادہ ہی اس فقرے کی ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں. تو اگر ہم غور کریں تو یقیناً کچھ اللہ اس جملے کے ذریعے ہم کو بتانا چاہتا ہے. تم کس زندگی پہ ناز کر رہے ہو؟ اچھا، پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ ابھی تک ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ مان ہی نہیں پائے. اگر ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ مان لیتے تو پھر کوئی سوال اور کوئی کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں ساری دنیا پریشان ہے، اور کامن طور پر بغیر قید مذہب ملت بلا تفریق کہیں بھی دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہر انسان، جہاں جہاں انسانیت پنپ رہی ہے اور انسانیت وجود رکھتی ہے، جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں، جینے والے رہتے ہیں، ان سب کے ذہن میں ایک سوال ٹائپ کا، ایک کوشچن مارک، ایک کوشچن ہے. سب کے ذہن میں یہ کوشچن ہے کہ بھائی ایسے حالات کیوں؟ سوال بھی سب کے ذہن میں ہے. بعض لوگوں نے ہم سے بھی بات کی، فون پہ بات ہوتی ہے، اچھا ہر آدمی سوال کر رہا ہے کہ ایسے حالات کیوں ایسے. اچھا اس کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں کہ پولیٹیکل لوگ اپنے اعتبار سے جواب دے رہے ہیں، ڈاکٹرس ہیں اپنے اعتبار سے جواب دے رہے ہیں، سائنس کی دنیا کے لوگ اپنے اعتبار سے جواب دے رہے ہیں، نیوز چینل والے اپنے اعتبار سے، ہر آدمی اس کا اپنے اعتبار سے جواب، مولانا حضرات اپنے اعتبار سے جواب دے رہے ہیں، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے روشنی. تو جواب تو ہر آدمی تک پہنچ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا اچانک سے کہ آج پوری انسانیت پریشان ہے. ایک طرف موت کا سلسلہ ہے، اور ایک طرف ساری زندگی رکی ہوئی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ایسا ہمارے ہی ساتھ ہونا. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری زندگی میں ہے کہ ہمارے سب سے پہلی زبان پر جو ہوتا ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا. یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنا پائے، بلکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا کرایہ دار سمجھتے ہیں. جیسے ایک آدمی ایک جگہ رینٹ پہ رہتا ہے، کرائے پہ رہتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے یہاں لائٹ چلی جائے مثال کے طور پر، یا مثلا پانی میں کوئی پرابلم ہو جائے نل میں، تو کیا کہتا ہے کہ ہم کرایہ تو پورا دے رہے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ والی فیلنگ آتی ہے نا کہ بھائی کرایہ جب ہم پورا دے رہے ہیں، رینٹ ہم پورا دے رہے ہیں، ٹیکس پورا دے رہے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے کہ لائٹ نہیں مل رہی ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے. تو یہی کانسیپٹ ہمارا سیم اللہ کی نسبت میں ہو گیا ہے. پروردگار ہم تیری اتنی نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی میرے ساتھ اتنا ہو رہا ہے. تو آپ نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر مصیبت نہ آئے. پہلی چیز تو یہ کہ نماز اس لیے نہیں کہ آپ کو مصیبت سے بچائے، نماز
ان رحمتوں اور ان عطاؤں کا شکرانہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور اب وہ اللہ کا رحم ہے کہ جو اس نماز کے بدلے میں بھی مشکلوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کانسیپٹ آف نماز اور کانسیپٹ آف دعا یہ نہیں ہے کہ ہم اتنی دعائیں پڑھیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا کیس لے کے لڑنے چلے جائیں گے. پروردگار ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی دعائیں پڑھتے ہیں، ساری مشکل بھی ہمارے ہی لیے. اگر ہماری یہ فیلنگ ہے، ہمارے اندر یہ بات ہے اور ہماری یہ فکر ہے، یہ تھنکنگ ہے، تو اس کا مطلب ابھی ہمارا اور اللہ کا رابطہ ایک کرایہ دار کے سے زیادہ نہیں ہو پایا. اور اللہ کو یہ رابطہ نہیں چاہیے کہ آپ کو رینٹ پہ معاذ اللہ نے بھیجا ہو زندگی دے کے، کیا یہ زندگی رینٹ پہ ہے، تم جتنی عبادت کرو گے اتنی تمہیں خوشحالی دے. وہ اس کی رحمت ہے، وہ اس کا کرم ہے. نہیں تو ابھی ایک چھوٹی سی بھی چیز کا اس کا شکریہ نہیں ادا کر پائے. اسی حال میں آپ کو مثال بالکل سامنے اور واضح مثال دوں. ابھی یہ حالات جو گزرے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اسی حالات میں آج 10-15 دن پہلے آکسیجن کی جو ضرورت پڑ رہی تھی کتنا سخت ہو گیا تھا. ایک سلنڈر کی جو 24 گھنٹے شاید فوکس کرتا ہے ایک مریض کے اوپر، 24 گھنٹے سرو کرتا ہے ایک مریض کے اوپر، وہ ایک سلنڈر لوگوں نے 80-80 ہزار کا خریدا ہے. ملے ایسے افراد 80-80 ہزار کا ایک سلنڈر جو 24 گھنٹے صرف آکسیجن دے رہا ہے ایک انسان کو. اب ہم یہیں پہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں کہ یوسف صاحب جو 1996 میں اس دنیا میں آئے اور آج 2021 چل رہا ہے، اور یہ 25-26 سال کا جو فاصلہ ہے، اس 25-26 سال میں اتنے دن سے اللہ آکسیجن دے رہا ہے. ایک دن کے آکسیجن کا بھی حساب لیا اللہ نے ہم سے. آپ ابھی ایک سلنڈر آکسیجن کی قیمت اس دنیا میں دیکھ لیجیے. جو دنیا میں اس مشکلیں جو چل رہی ہیں، آپ کہیں گے صاحب اچھا چلیے آپ وہ سارے جو کرائم چل رہے ہیں اس کو ایک کنارے رکھ کے بھی اگر ایک آکسیجن سلنڈر کی قیمت دیکھیں تو کیا ہے. اور اللہ نے اتنے آکسیجن ہم کو ابھی تک دے رکھے ہیں، کبھی پلٹ کے اللہ نے نہیں تاکا کہ تم نے کتنی سانس لے لی ہے. اور کمال یہ ہے کہ ہماری بہت ساری سانسیں ہیں جو عبادت میں جاتی ہیں، اور ہماری بہت ساری سانس ایسی جو گناہوں میں جا رہی ہے. بھائی ہم غیبت کر رہے ہیں تب بھی سانس لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تب بھی سانس لے رہے ہیں، کم سے کم ان گناہوں والی سانس کا حساب لے لے اللہ. اگر اللہ اسی پہ آ جائے کہ صرف اپنی دی ہوئی نعمتوں کا حساب لینے لگے تو نمازیں تو دور کی بات، ابھی ایک نعمت کا حساب دینے میں ہم بہت پیچھے نظر آئے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ محمد. ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی نہیں بنا. پروردگار جب مجھے بھیجا ہے تو ایسا یہ بھیجنا ہی اس کا ایک کرم ہے. وجود عدم سے بہتر ہے. وجود سے پہلے ہم منزل آدم میں تھے، اللہ نے ہم کو وجود دے دیا، اس دنیا میں بھیج دیا، یہی اس کا ایک سب سے بڑا کرم. ابھی جو کیسا بھیجا اس پہ تو الگ کا مسئلہ ہے. ابھی تو ایک سانس پہ گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے، ایک آکسیجن لیول پہ گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے. چاہے جائے کہ یہ آنکھوں کی بصارت اور کانوں میں سماعت اور ذہن میں لطافت اور جسم و جسمانیات اور یہ چلتا ہوا دل اور دھڑکتی ہوئی سانس اور رگوں میں خون کی روانی اور یہ تمام چیزیں، یہ تو ابھی بات کی رحمت ہیں، یہ تو بات کا مسئلہ ہے. ابھی ایک عجیب ایک جو سامنے بالکل سامنے کا مسئلہ ہے، جو ایک بالکل کامن سی چیز ہے، یعنی جو سب سے زیادہ ہمارے یوز میں ہے، جسے ہم سانس کہتے ہیں، اس پہ شکریہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. یقیناً اگر کوئی بھی دعا کا کانسیپٹ ہو، شکر کا کانسیپٹ ہو، استغفار کا کانسیپٹ ہو، کچھ بھی سیکھنا ہو تو آل محمد سے سیکھا جائے، اور ان سے بہتر کوئی بتا بھی نہیں سکتا. امام جب مقام شکر پہ پہنچے، شکر کی تعریف کرنے پہ آئے تو سجدے سے جا کے فقرہ امام نے فرمایا یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، میں کیسے تیرا شکر ادا کروں جبکہ تیرا شکریہ ادا ہو ہی نہیں سکتا. پھر امام نے کہا کیسے میں تیرا شکریہ ادا کروں، میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے دہن سے کچھ کہتا ہوں، یہ ابھی اس سانس کا شکریہ نہیں ہو پاتا کہ جو آ رہی ہے، اور جو ایک سانس جو ہمارے اندر جا رہی ہے اس کا شکریہ بھی ادا ہی نہیں کر پا رہے. یعنی بیک وقت ہمارے پاس دیکھیے ایک آؤٹ گوئنگ ہے، ایک انکمنگ ہے، ایک سانس آ رہی ہے اور ایک سانس جا رہی ہے. یہ دو جو آکسیجن ہے، جو دو ہوائیں ہیں، امام کہہ رہے ہیں ابھی ہم ایک ہوا کا شکریہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہم بول رہے ہیں، اسی بولنے میں، اسی تھیراپی میں دو سانسیں آپس میں کام کر رہی ہیں، تو ابھی ہم ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اتنی میں دو سانسیں اور آ جا رہی ہیں. پروردگار ہم تیرا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ کیسے شکریہ ادا کریں، یہ کانسیپٹ آف شکر ہے. اور چے جائے کہ ہم اپنی چند ٹوٹی پھوٹی نمازیں، وہ بھی تصورات والی لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. پروردگار اتنی نمازیں ہم پڑھ لی اور اس کے بعد بھی اتنی مشکل، یہ مشکلیں اللہ نے رکھی اس لیے کہ تم پلٹو تو اپنی تکبر سے اس طرح. دیکھیے ہر آدمی نے اس کا اپنا اپنا جواب دیا، لیکن ایک شاید اگر سمجھیں ہم اور کوشش کریں تو شاید ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ آپ میں سے بہت حضرات ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں،
جب ہم لوگ لانگ روٹ پہ گاڑی لے کے چلتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ روڈ سیدھی بن سکتی ہے، لیکن زبردستی کے ٹرن اس میں نکالے جاتے ہیں، زبردستی کے موڑ اس میں لیے جاتے ہیں. پتہ چلا سیدھے چل رہے تھے، اچانک سے یو ٹرن آ گیا، پھر اس کے بعد سیدھے چلے کچھ دیر پھر یو ٹرن آ گیا. تو بچپن میں جب کبھی کبھی ہم لوگ سفر کرتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کیا بکواس ہے. جب ایک روڈ سیدھی بالکل بن سکتی ہے، کلیئر ہو سکتی ہے بالکل لانگ روٹ پہ سیدھی ایک دم اسٹریٹ، تو کیا ضرورت ہے یہ ٹرن لینے کی، بار بار موڑ دینے کی. اس کو آپ ٹرن لے رہے ہیں، بریکر بعض جگہ دے رکھا ہے، بعض جگہ ٹرن دے رکھا ہے، تو اس کا مسئلہ بعد میں سمجھ میں آیا. اگر بالکل اسٹریٹ روڈ ہو، بالکل سیدھی روڈ ہو، تو آدمی جو ڈرائیو کر رہا ہے گاڑی، اس کے ایکسیڈنٹ کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اس کے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. کہ بالکل سیدھے چل رہا ہے، بالکل اطمینان ہے کہ کچھ کرنا نہیں ہے، سیدھے ہیں اپنا بالکل سیدھے ہائی اسپیڈ میں بھگا رہا ہے وہ اپنی گاڑی کو لے کے چل رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ٹرن دیے گئے ہیں، یہ ٹرن کس لیے دیے گئے ہیں؟ ابھی ممکن ہے موڑنے میں ہم کو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، ابھی ممکن ہے ہم کو اپنی گاڑی کو کنٹرول لانے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ اچھی خاصی اسپیڈ تھی، اب روکنا پڑے گا اور موڑنا پڑے گا، بریکر پہ آ کے ہم کو تھوڑا سا رکنا پڑا. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بریکر، یہ چھوٹے چھوٹے یو ٹرن جو ہیں، یہ ہم کو بڑے بڑے ایکسیڈنٹ سے بچا لے رہے ہیں. اور کر رہے ہیں آپ مثال پر، یہ جو چھوٹے چھوٹے یو ٹرن ہیں یہ ہم کو بڑے بڑے ایکسیڈنٹ سے بچا لے رہے ہیں. تو شاید یہ اسی طرح جو چھوٹی چھوٹی مشکلات آ رہی ہیں، یہ شاید ہم کو بڑے بڑے عذاب سے بچا لے رہی ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کی. اللہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ پروردگار ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے. ہو سکتا ہے نہ جانے کتنی مصیبتیں اس ایک مصیبت کی وجہ سے رک گئی، جیسا کہ امیر المومنین کے قول بھی موجود ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہے. یہ ایسا اسی لیے کم سے کم تم اپنی تکبر کی وادی سے نکل کے اس وادی میں آؤ. تو ابھی آپ 1 سال پہلے کی بات دیکھ لیں، کسی سے بھی کچھ بات کیجیے آپ، دس از مائی لائف اسٹائل، یہ میری زندگی کا اسٹائل. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہر زبان پہ یہی فکر ہے. باپ نے بیٹے کو کچھ سمجھایا، اس نے کہا پاپا یہ میری لائف اسٹائل ہے. بیٹے نے باپ سے کچھ کہا، دس از مائی لائف اسٹائل، یہ میری لائف اسٹائل ہے. ہر جگہ صرف زبان پہ یہ فکر تھا، مائی لائف اسٹائل، یہ میری زندگی ہے، میری زندگی کا اسٹائل ہے، میری زندگی کا اسٹائل ہے. اللہ نے 1 سال میں سمجھایا کہ نہ زندگی تمہاری ہے نہ اسٹائل تمہارا ہونا چاہیے. جب زندگی ہم نے دی ہے تو اسٹائل بھی ہم ہی بتائیں گے کیسے تمہیں زندگی گزارنی ہے. یہ جو فکرہ تمہاری زبان پہ بار بار آ رہا ہے، ہماری زندگی ہماری زندگی ہماری، اب ثابت کرو، اب پروف کرو کہ کس کی زندگی ہے. اب بتاؤ کہ کس کی زندگی ہے. یہ مسئلہ ہی تھا تکبر کی وادی میں، سب چیز بھول چکے تھے. اتنا بھولنا نہیں ہے ہم کو، جاننا ہے کہ یہ زندگی کس نے ہم کو دی ہے. یہ زندگی جس نے دی ہے وہ لے بھی سکتا ہے اور لیتا بھی ہے. واپس اس کی طرف بارگاہ پلٹ کے جانا ہے. یہاں بہت زیادہ جو ہم رہ گئے 80 سال 90 سال جو رہ جا رہے ہیں، یہ بھی اس کا ترحم اور رحم و کرم ہے کہ جو اس نے اس حالت میں ہم کو یہ ایج دے دی ہے، یہ زندگی کا تحفہ دے دیا. نہیں تو یہ زندگی حقیقت تو اس کی دی ہوئی امانت ہے، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا. اب جانے میں ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی جاتا ہے تو کچھ کر کے جاتا ہے، کچھ ایسا کام کر کے جاتا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی باقی رہ جائے. لیکن مرنا اور جینا ممکن ہے. بہت سارے لوگ بہت تھوڑی عمر میں مر جاتے ہیں، لیکن ان کی موت یادگار ہو جاتی ہے. موت ایسی کی طرح جس پہ زمانہ افسوس. ورنہ دنیا میں بہت لوگ مرا کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ دنیا میں آنا جانا تو لگا ہی ہوا ہے. ایک آدمی آ رہا ہے، دوسرا مر رہا ہے، تیسرا جو ہے کسی گھر میں ولادت ہو رہی ہے، کسی گھر میں 2 موت. تو یہ سلسلہ تو لگا ہی ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی موت یادگار ہو جاتی ہے. کیوں یادگار ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ موت اگر اپنے لیے ہو تو یقیناً وہ اپنے گھر میں ختم ہو جائے گی. لیکن اگر موت انسانیت سے ریلیٹڈ ہو جائے کہ آپ کی موت کچھ لوگوں کی زندگی کا سبب بن جائے، اور جگہ جملے پر آپ کی موت اگر کچھ لوگوں کی زندگی کا سبب بن جائے تو وہ موت یادگار موت ہو جاتی ہے. یعنی ہم دنیا سے جاتے جاتے اگر کسی کو زندہ کر کے جا رہے ہیں تو وہ موت یادگار ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ایک زمانے سے یہ دنیا چلی آ رہی ہے، نہ جانے کتنی جنگیں ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے زیادہ ورلڈ وار آپ کے سامنے ہسٹری میں 2 ورلڈ وار ہو چکے ہیں، اور کتنی جانیں گئی ہیں، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. لیکن کسی جنگ کا اس طریقے سے تذکرہ نہیں باقی جیسے جنگ کربلا کا تذکرہ باقی. کوشچن ہے نا، سوچ سکتے ہیں نا ہم کہ اتنی جنگیں ہوئی، اتنے لوگ مارے گئے، اتنی زیادہ ہسٹری پوری بھری ہوئی ہے جنگوں کی، لیکن کسی جنگ کا اس لیول پر تذکرہ نہیں ہے جتنا جنگ کربلا کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. جبکہ جنگ کربلا میں آپ دیکھیں تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے امام حسین علیہ السلام کی طرف.
لیکن آج تک لوگ ان کی شہادت کو یاد کر رہے ہیں, ان کی موت کو یاد میں. مرنے والے تو ایک سے ایک تھے, پوری ہسٹری دنیا کی ایک سے ایک لوگ مرے ہیں, لیکن کسی کو ایسے نہیں یاد کیا جاتا جیسے امام. کہنے لگے دیکھیں مرنا اور چیز ہے, لیکن اپنی موت سے کسی کو زندہ کر جانا یہ اور چیز ہے. بھائی کوئی ایک آدمی کو اگر اپنی موت سے زندہ کر لے جائے تو زمانہ اس کو یاد رکھتا ہے, تو جس کی موت پوری انسانیت کی زندگی کی بقا ہو, تو پھر اللہ اسے لفظ موت سے تعبیر نہیں کرتا, بلکہ کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. دیکھو انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا, بلکہ یہ زندہ ہیں. اور کیسے زندہ؟ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. پروردگار جب تو نے کہہ دیا تھا زندہ ہے تو زندہ ہے بس, اب یہ آگے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. میں کہہ دیا تھا کافی تھا. عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, نہیں وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے پروردگار شاید ایک اس میں بلاغت ہو سکتا ہے یہی ہو کہ اللہ اگر یہیں پہ بات روک دیتا کہ وہ زندہ ہیں تو بہت سارے لوگ تو ابھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اہل بیت زندہ ہیں. تو اگر یہیں پہ آیت ختم ہو جاتی تو کہتے کہ نہیں صاحب یہ وہی والے زندہ ہیں جیسے ہم لوگ زندہ ہیں, یعنی ان کا تذکرہ زندہ ہے, ان کا نام زندہ ہے, وہ حقیقت میں زندہ نہیں. لیکن اللہ نے آگے کہا عند ربہم یرزقون, ایسے زندہ ہیں جو رزق پاتے ہیں. اب مکر کے دکھاؤ, دیکھیں رزق کون سا زندہ پاتا ہے؟ ایسے زندہ ہیں جو رزق پاتے ہیں. رزق پاتے ہیں, لفظ رزق رکھ کے اللہ نے بتایا کہ اب اگر ہمت ہے تو مکر کے دکھاؤ اور کہہ کے دکھاؤ کہ اہل بیت زندہ نہیں ہے تو بلاتے کیوں ہیں؟ بھئی قرآن کہہ رہا ہے, ایک صلوات پڑھ لے محمد قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. جب زندہ ہے تو ہم کو ان کو بلانے میں بھی کوئی مشکل نہیں, اس لیے کہ وہ زندہ ہے. تو میرے عزیزوں یہ زندگی وہی زندگی کہ اپنی شہادت کے بعد جس نے انسانیت کو زندگی دی, اپنی شہادت کے بعد جس نے انسان کو زندہ رکھ دیا. نہیں تو آج زندگی کا کوئی ذائقہ نہیں. اگر کربلا کی شہادت نہ ہوتی تو کفر اسلام میں اتنا ممزوج ہو چکا تھا کہ صحیح اور غلط کی پہچان مشکل ہو جاتی. انسان ضمیر فروش ہو چکے تھے, مشکلوں میں پڑ چکی تھی اور ہر انسان پریشان تھا. لیکن اسی پریشانی میں حسین ابن علی آئے اور انہوں نے آنے کے بعد اسلام کو سہارا بخشا, انسانیت کو سہارا. اور یقیناً اگر یہ سہارا نہ ہوتا ہمارے لیے تو بڑا سخت ہو جاتا ہمارے لیے جینا. ایسے حالات میں آپ دیکھیں کہ جہاں لوگ میت اٹھانے سے ڈر رہے, لیکن ایسے حالات میں بھی الحمدللہ فخر ہے ہمیں کہ ہم ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا کہ ہمارے سامنے کربلا کا غم موجود ہے. تو جانے والا دنیا سے چلا جا رہا ہے, بیٹوں کی موت, باپ کی موت, ماں کی موت. ایک ماں دنیا سے رخصت ہوئی, اس کے اشارے ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے. سخت ہے غم برداشت کرنا اگر غم کربلا ہمارے سامنے, لیکن اللہ اکبر ہمارے یہاں جو غم پڑ رہے ہیں یقیناً یہ غم کربلا کے سامنے کچھ نہیں. اس لیے کہ آن لائن ہی صحیح ہم مجلس کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, پرسہ دے رہے ہیں, فون کے ذریعے ہی صحیح ایک دوسرے کو تسلیت دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے دل کی ڈھارس بن رہے ہیں. لیکن ہائے کربلا کا تپتا ہوا صحرا. میر انیس کہتے ہیں کہ کیا مظلومی ہے امام حسین کی. 2 مصروں میں میر انیس نے اس مظلومی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میر انیس نے درد کی انتہا کر دی ہے ان 2 مصروں میں. آپ ایسے حالات کو نظر میں رکھیں, ایسے حالات میں جب کسی کے گھر میں کوئی گزر جاتا ہے اور کوئی فون کر کے تسلی دیتا ہے یا اس طریقے سے مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے, دل کی ڈھارس کے لیے یقیناً بہت ہے, دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, دل کو سکون دینے کے لیے یہ بہت ہے. لیکن ہائے کربلا کا میدان. میر انیس کہتے ہیں حسین اس عالم غربت میں ہے, کہتے ہیں عباس مر گیا, علی اکبر جدا ہوا, مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ایک لفظ کیا, اگر کوئی پردیس میں ہو, بہت پریشان حال ہو, اور وہیں کوئی پوچھ لے کہ بھائی کیا ہوا ہے, تو یہ جملہ کتنا سکون دیتا ہے انسان کے دل کو کہ لفظ کیا اس کے دل کو سکون بخشتا ہے. لیکن حسین پہ عالم غربت کیا گزر گئی کہ صبح سے میت پہ میت اٹھا رہے ہیں حسین, اس کے باوجود کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیا ہوا. البتہ بعض افراد, بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین کے اکبر کا قاتل بار بار سامنے حسین کے گزر رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن حسین برداشت کر رہے ہیں. کربلا بن کاہل کا چہرہ حسین کے سامنے ہے, لیکن حسین صبر و تحمل کر رہے ہیں. ایک صبح عاشور زہرا کا بھرا ہوا گلشن اجڑ رہا ہے. اے ارباب عزا, تاریخ مسلم طور پر لکھتی ہے کہ روح انبیاء کربلا میں موجود ہے, روح مصطفیٰ کربلا میں موجود ہے, اور ایک عظیم ترین روح جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ روح ہے جناب سیدہ
کربلا کے میدان میں موجود ہے اور ایک منظر دیکھ رہی ہے کہ میرا ماجایا حسین چکیوں کو پیس کے میں نے جسے پالا تھا وہ حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، کبھی جون کا لاشا، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی زہیر قین کا لاشا۔ ارے حد تو یہ ہو گئی کہ اب حسین نے انصار کے بعد عزہ کا لاشا اٹھانا شروع کیا۔ ارے کبھی اکبر کے کلیجے سے تیر نیزہ کھینچ رہے حسین، کبھی اصغر کے گلو سے تیر نکال رہے حسین، کبھی قاسم کا پامال لاشا اٹھا رہے حسین۔ اور اسی اثنا میں ایک مرتبہ جب کربلا کے میدان میں کوئی نہ بچا تو اب حسین خود اس پہ نازنین پہ سوار ہوئے اور کربلا کے میدان میں آئے اور وہ عظیم جہاد انجام دیا۔ تاریخ کہتی کہ فوج اشقیاء کوفے اور شام کی سرحدوں سے ٹکرانے لگی، لیکن اتنے میں آواز آئی، ارے لاشوں پہ لاشیں ڈا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دے خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دے سجاد کے لیے۔ ارے تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، باغی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھر کے حسین پہ وار کرتا، چلائی فاطمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے اسب باوفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ذوالفقار تو ہی بچا لے حسین کو، اے ذوالجناح تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدا، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، اور زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، روح فاطمہ تڑپتی رہی، بیٹا ماں کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، بہن تلے زینبیہ سے چلاتی رہی، حسین قتل کر دیے گئے، سیان یا شریف علی رحمت اللہ علیہ وسیار الذین ظلموا ایام ربنا تقبل منا انك سميع الدعاء اللهم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها وصدق مستغفر فيها اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم لعن قتلة الحسين وعلى أصحابه وأولاد۔ آخر میں حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ قریض زہرا بنت طاہر حسین اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، شاد اللہ کی سینے میں بسا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، جانے کس بات پہ وہ روٹھ گیا ہے ہم سے، دامن رحمت حق چھوٹ گیا ہے
ہم سے، رشتہ عبد و خدا ٹوٹ گیا ہے ہم سے، عشق معبود میں کچھ عشق بہا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، بطن مادر میں بھی کس پیار سے پالا اس نے، ہر مصیبت میں ہمیں بڑھ کے سنبھالا اس نے، اپنے کعبے سے مگر راج نکالا اس نے، گردنیں اب تو ندامت سے جھکا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، اس نے ماؤں سے سوا پیار کیا ہے تم کو، جو نہ مانگا تھا کبھی وہ بھی دیا ہے تم کو، حد ہے مسجود ملائک بھی کیا ہے تم کو، نعمتیں اس کی نگاہوں میں پھرا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، کیا کبھی چھینی ہے اس نے کوئی نعمت تم سے، اتنا سب دے کے بھی مانگی نہیں قیمت تم سے، پھر بھی ہوتی نہیں دو وقت عبادت تم سے، دین و ایمان ہی اب اپنا بچا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، جیسے ایک ماں کوئی ناراض کبھی ہوتی ہے، مار کر اپنے ہی بچے کو بہت روتی ہے، اس سے بھی زیادہ کہیں رحمت حق ہوتی ہے، اپنے دامن میں یتیموں کو چھپا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، ماہ رمضان ہے اور اس کا ہے کعبہ خالی، مسجد خالی، حرم خالی ہے، روزہ خالی، ڈر یہ لگتا ہے کہ ہو جائے نہ دنیا خالی، ایک دیا اور محبت کا جلا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، کیسی افتاد ہے سنسان ہوئی ہے دنیا، سب کے ہوتے ہوئے ویران ہوئی ہے دنیا، ایسا لگتا ہے کہ زندان ہوئی ہے دنیا، گھٹ کے مر جاؤ نا اب خود کو سنبھالو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، گھر میں رکھا ہوا قرآن نہیں سمجھا تھا، مومنوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھا تھا، حد ہے انسانوں کو انسان نہیں سمجھا تھا، بوجھ کاندھوں پہ غریبوں کا اٹھا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، ابھی معبود حقیقی کی عبادت کر لو، یعنی اللہ کے بندوں سے محبت کر لو، دور سب شکوے گلے اور عداوت کر لو، بڑھ کے دشمن کو بھی سینے سے لگا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں، آمیر آواز
آتی ہے چلے آؤ تم اپنے خالق کی طرف اب بھی پلٹ آؤ تم گر نصیحت جو یہ عینی کی سمجھ جاؤ تم زندگی کو یہی فردوس بنا لو لوگوں اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگوں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم